اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج 10 ربیع الاول ہے اور 2 دن بعد 12 ربیع الاول یعنی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ تو ان 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے نبی کریم خاتم النبیین محمد مجتبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی گوشہ گزار کر سکوں۔ ہمیں پچھلی ویڈیوز میں یہ معلوم ہوا کہ کیسے مکہ مکرمہ میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور مکہ مکرمہ میں باہر گلی کوچوں میں نکلنا مشکل کر دیا تھا۔ حد یہ ہو گئی تھی کہ کئی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا اور وہاں اپنی زندگی بسر کرنی پڑی۔ جب قریش شاہ حبشہ کے پاس آ کر ان تمام ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس کرنے کی بات کی تو شاہ حبشہ نے اس بات کو منع کیا اور کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجیں گے، وہ ان کی مدد کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسلمان ہو گئے تھے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تمام قریش میں لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کیسے اس چیز کو روکا جائے، کیسے لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکیں۔ اتنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی مکے کے بہت مشہور پہلوان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور ان پر ظلم و ستم کرتے۔ وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے مرتد بنا دے، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آ گیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اب تمام قریش کی یہ مصیبت مجھے ہی حل کرنی ہوگی۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں اعلان کر دیا کہ میں اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ جب ابو جہل کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ابو جہل ان سے مل کر کہتا ہے کہ اگر تم اس کام کو انجام دے دو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ اور 1000 وقیے چاندی کے نذر کر دوں گا۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ راستے میں سعد بن ابی وقاص مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ڈھونڈتا ہوں، آج میں قریش کی مصیبتوں کو حل کر کے ہی رہوں گا۔ اس بات کو سن کر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور تم کیا بنو ہاشم کے بدلے سے نہیں ڈرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ تم بھی انہی کے حمایتی ہو نا، آؤ پہلے تمہارا ہی قتل کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جاؤ، وہاں تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشتر زن جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے تھے اب اپنے گھر کے رخ کو جاتے ہیں۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی آہٹ سنتے ہیں
حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گھر میں کہیں چھپ جاتے ہیں اور قرآن مجید جس پر لکھا ہوا تھا ان اوراق کو بھی وہیں چھپا دیتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، اور اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے لپٹ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اس قدر زور سے دھکا مارتے ہیں کہ وہ زخمی ہو جاتی ہے اور ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں بڑی دلیری سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہاں عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ اپنی بہن کا یہ دلیری بھرا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو طوفان چل رہا تھا وہ تھم جاتا ہے اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو میرے گھر میں آنے سے پہلے تم پڑھ رہے تھے، اور وہ آواز بھی جو میں نے دروازے پر سنی تھی۔ اپنے بھائی کی بات میں سنجیدگی دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ پہلے جا کر غسل کر کے آؤ، تبھی میں تمہیں اپنا کلام پڑھنے کے لیے دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت غسل کرتے ہیں اور کلام پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ بول پڑھتے ہیں کہ اتنا شیریں کلام ہے، اس کا اثر سیدھا میرے قلب پر ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر ہی میں کہیں چھپے ہوئے تھے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ تمہارے حق میں پوری ہوتی ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کل سنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو ضرور مسلمان بنا دینا۔ اسی وقت حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع سناتے ہیں۔ آیت مبارکہ شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ابھی بھی تلوار ویسے ہی تھی، لیکن ارادہ بدل چکا تھا۔ اب ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالارقم پہنچ کر دستک دیتے ہیں۔ تمام صحابہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے آئے ہیں، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت وہیں رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ارادہ نیک ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کی تلوار سے انہی کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن جھٹک کر کہہ دیتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و مسرت سے بآواز بلند اللہ اکبر کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ تمام صحابہ اکرام جو دارالارقم میں موجود تھے اس آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ دو بڑے جنگجو اور بہادر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام پر لاتے ہوئے اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامنا علیہ السلام
کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔